بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ہوا ہے، اور دونوں اطراف نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ ڈائیلاگ رکھنے پہ اتفاق کیا ہے۔ سب سے پہلی اچیومنٹ تو یہ ہوگی، اور دونوں اطراف نے اس وقت جو خوارج کی طرف سے جنگ مسلط کی گئی ہوئی ہے KPK کے اندر، علی امین گنڈا پور اور عمران احمد خان نیازی کی مدد سے، کیونکہ علی امین گنڈا پور نے وہاں پہ ریاست کو بے عمل کیا ہے، اور عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ افغانستان سے TTP کے 40,000 لوگ گھیر کے لایا تھا۔ تو ان دونوں کی کنائنس سے جو وہاں پہ اس وقت قتل و غارت گری جاری ہے پاکستان کے بیٹوں کی، اس کی فاتح خوانی بھی کی گئی، اور اس کو مطلب کیا کہنا چاہیے، اس کے اوپر تنقید بھی کی گئی، ایسے کہہ لیں۔ اور جو پریس ریلیز آئی ہے میں اس کے مطابق چل رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہو گئی، تیسری بات یہ ہوئی کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ اپنے اپنے قیادت سے رابطہ کریں گے اور اپنے اپنے مطالبات لے کر آئیں گے، اور ان مطالبات کی اندر جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، گفتگو آگے بڑھے گی۔ یہ دو چار پوائنٹ تھے جس کی پریس ریلیز تھی، اور جناب صدیقی صاحب نے وہ پڑھ کے سنائی، اور قیوم صدیقی کی گل نہیں ہو رہی، عرفان صدیقی صاحب کی بات ہو رہی۔ عرفان صدیقی صاحب نے پڑھ کے سنائی، اور اس کے بعد پھر دونوں اطراف نے اپنے اپنے طور پہ الگ الگ میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ رانا ثناء اللہ جو تھے وہ نرین سلیم جنجوعہ کے ہتھی چڑھ گئے، اور رانا صاحب نے کہا کہ رانا صاحب نے شغل لگا دیا، اور دوسری طرف جو تھے وہ حامد رضا صاحب نے کہا کہ جناب عمران احمد خان نیازی کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور اس کی رہائی کے علاوہ تو ہمارا کوئی دوسرا مطالبہ ہی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد شعیب شاہین نے بھی کچھ فرمایا، اور کی فرمایا تو چلتے میں آیا، ٹھیک ہے، اور بیرسٹر گوہر جان نے بھی کچھ فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ جناب ان کے لیکن شعیب شاہین جو ہے ویسے وہ ہنستا ہوا بھی اتنا ہی پیڑا لگتا ہے جتنا کہ روتا ہوا ہنستا پیڑا لگتا ہے، لیکن آج اس کے چہرے کے اوپر بھی مسکراہٹ تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ NRO ملنے لگا ہے، بات بننے لگی۔ اور دوسری طرف سے گوہر جان صاحب کی تو بتیسی ہی منہ کے اندر نہیں جا رہی تھی، وہ تو بڑے ہی خوش تھے، اور ان کے منہ سے وہ بات بھی نکل گئی کہ ہم تو جو ہے باعزت طور پہ رہائی نہیں، بریت چاہتے ہیں جناب عمران احمد خان نیازی کی، یعنی کہ ان کی طرف سے تقریباً ایجنڈا واضح ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ٹیم ڈرامہ ہوگا، ڈرامے کا اگلا ایپیسوڈ کیا ہوگا کہ یہ جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کو خصوصی اجازت سے ملاقات کروائی جائے گی ان کی بانی PTI سے۔ وہ جا رہے ہیں اور میڈیا اس کے اوپر فوکس کرے گا، پھر وہ آ رہے ہیں، پھر میڈیا اس کے اوپر فوکس کرے گا، اور یہ جناب شروع ہو جائے گی ایک ایکسرسائز، اگلے 2-3 دن تک جاری رہے گی۔ 3 جنوری یا 2 جنوری کو میرے خیال 3 جنوری کو دوبارہ مذاکرات ہوں گے، اور 6 جنوری کی تاریخ دی ہے جج صاحب نے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمے کا فیصلہ سنانے کی۔ اس دوران عدالتوں میں چھٹیاں ہو جائیں گی، تو احتیاطاً ذرا جج صاحب نے تاریخ وہ رکھی ہے، کیونکہ اگر اب وہ آج فیصلہ سنا دیتے پیر کے روز تو پھر آگے سے عدالتی چھٹیاں شروع ہو رہی تھیں، تو عمران احمد خان نیازی کے خلاف آیا ہوا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ معطل نہیں کر سکتا تھا۔ 2-4 دن لگ جاتے، 10-15 دن لگ جاتے نا، تو وہ تو فوری طور پہ معطل کرنا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تو نہ حکومت نے نئے جج لگائے ہیں اور نہ کسی اور نے لگائے ہیں، تو باقی تو پرانے، میرا مطلب ہے جعلی سوری سر، میں نے جعلی ڈگری کا کوئی ذکر نہیں کیا، پھر کتے نوٹس نہ کال دینا، ٹھیک ہے نا، نہ میں نے پلاٹ کا کسی کا ذکر کیا، کسی کی امی کے پلاٹ کا، نہ جعلی ڈگری کا، لیکن وہ تو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے نا کہ کتنے گئے، آئیے کہ نہیں، پٹیشن آئیے کہ نہیں، وہی باہر جا کے ویکھو، سرکارے نو کہنا باہر جا کے پٹیشن تے نہیں لے کے آیا، وہ نہیں آیا تے اسی اخبار سے خبر آ گئی ہے نا، لو جناب سسپینڈ کرنے آرڈر، درخواست آندی رہے گی، نمبر لگتا رہے گا، اس طرح یہ تو چبلا وجیاں نے نا سر ساری عدالت دے وچ، تو چلیں
ہم محروم رہ گئے. اگر وہ آتے تو ہم ان کو گڈ ٹو سی یو کہتے اور انہیں بتاتے کہ وہ کتنے مقبول ہیں. 96% مقبول ہیں وہ ہیں. اور جناب ان کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنا دیدار بخشا. سر یہ ڈائیلاگ ہوئے ہیں اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوئے ہیں یہ ڈائیلاگ. میں اس لیے دہرانے کا گناہ کر رہا ہوں. ایک ہور لوتس نہ کٹ مارنا خاک ساتھ. ٹھیک. تو وہ جناب شاید یہ فیسیلیٹیشن ہوئی ہے کہ جناب وہ سسپینڈ کرنے کے اندر تاخیر نہ ہو جائے تاکہ ہائی کورٹ کھلے ہوئے ہوں جب وہ فیصلہ سنایا جائے. تو یہ جو ہوتے ہیں ججز حضرات یہ ہائی کورٹ کے متحد ہی ہوتے ہیں. اور حکومت ماشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد ڈبل کرنے کے بعد لمبی نیند سوئی ہوئی ہے. کوئی نئے جج انہوں نے اپوائنٹ ہی نہیں کیے تاکہ ان ججوں کی مناپلی کے اندر کوئی فرق نہ پڑے اور یہ اسی طرح عمران نوازی کا عمل جاری رکھیں. ٹھیک ہو گیا. تو خیر میں عرض کر رہا تھا ایسے ایسے نابغہ روزگار انہوں نے فیصلے دیے ہیں کہ چلتے ہوئے ریمانڈ جو بندہ بلا کے تو اس کے خلاف کیس جو ہے ایف آئی آر سکویش کیے چلتے ہوئے ریمانڈ میں سے. ریمانڈ جب چل رہا ہو تو عموماً دنیا بھر کے اندر جہاں پہ بھی یہ والا سی آر پی سی جو ہے وہ لاگو ہے وہاں پہ عدالت ریمانڈ میں مداخلت نہیں کرتی ہے. تو چلتے ریمانڈ دے وچوں بندہ فارغ ایف آئی آر آؤٹ پائی جے ہیں اور پولیس والے نو لان تان شروع. جج صاحب نے اپنا پورا جو ہے وہ اس کے اندر ڈسپلے کیا. بہرحال فیصلہ چونکہ ہو چکا ہے تو اس کے اندر جو بھی یہ رائٹ ہے کہ اس فیصلے کے اوپر آپ رائزہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور وہ ہم کسی کو ہیوملیٹ نہیں کر رہے لیکن صرف نشاندہی کر رہی ہیں کہ دنیا کی تاریخ کے اندر یہ کبھی ہوتا نہیں ہے نہ ہوا ہے. تمام حدود تو قیود جو ہیں وہ پار کیے گئے ہیں. تاہم کمنگ بیک ٹو دس ٹاپک اور ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا. اچھی بات. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے بھلے وہ نون کی ہو اور بھلے وہ پی ٹی آئی کی ہو یہ پتہ نہیں پارلیمنٹ کو بے وقت کرنے کے اوپر کیوں چل رہے ہو. 2014 میں عمران احمد خان نیازی نے پاکستان کی مقتدرہ کے کہنے کے اوپر اور اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف کی نوکری میں توسیع کے لیے اور پرویز مشرف کی رہائی کے لیے ایک لانگ مارچ کیا اور لانگ مارچ کر کے جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے. اور اس وقت پیپلز پارٹی نے جناب نواز شریف صاحب کو کہا کہ پارلیمنٹ کو مورچہ بنائیں تو باہر تقریریں کریں ہم اندر بیٹھ کے جواب دیں کچھ نہیں ہوگا. یہ فارمولہ اپنایا گیا. نواز شریف صاحب کی حکومت سروائیو کر گئی. ٹھیک ہے. اور جب دوبارہ اٹیک آیا عدلیہ کی طرف سے پیپلز پارٹی نے پھر کہا نواز شریف صاحب کو نا ہیرو بننے کا شوق تھا نا ٹارزن بننے کا شوق تھا اور ٹارزن بننے کے شوق کے اندر میں اپنے عدالت میں جا کے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. وہ تو پہلے ہی بٹھائی اس گلوں سن میاں صاحب جا کے وہ 2 ٹکے کے ایس ایچ او کے ذریعے پیشی کروائی انہوں نے. ٹھیک ہے. 2 ٹکے کے میرا مطلب ٹھیک ہے اس کا عہدہ اپنی جگہ کے اوپر لیکن یار 25 کروڑ لوگوں کا منتخب وزیر اعظم جو ہے اگر وہ 16ویں گریڈ کے ایف آئی اے کے یا آئی بی کے ایک انسپیکٹر کے سامنے بے بس ہوتا ہے تو یہ اس کی ذاتی بےزتی نہیں ہے. یہ قوم کے اجتماعی مینڈیٹ کی توہین. ٹھیک ہے. لیکن میاں صاحب نے شوق ہی بڑا سی ہیرو بنن جا کے اپنی داڑھی انہوں نے ہاتھ وچ پھڑائی تو انہوں نے پھر پٹی دب. ٹھیک ہے نا. پھر پوچھتے پھرے کہ مجھے کیوں نکالا. بھائی جان وہ تو ہی پارلیمنٹ چ پناہ لینی سی پارلیمنٹ کو اپنا کور بنانا تھا. ٹھیک ہے. اے موصوف جڑے نے ہون وہ تو کہتے تھے میں پارلیمنٹ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں. پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ تو بے وقت ادارہ ہے. یہ تو ربڑ سٹیمپ ہے. ہر ریٹائر بندے نے جو سکرپٹ لکھ کے دیا ہوا ہے نا وہ آج کل ہر یوتھڑ کو ازبر ہے. جمہوریت کو گالی بکتے ہیں بکواس کرتے ہیں بھونکتے ہیں جمہوریت کے خلاف بھونکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے تمام ہزاروں کے ساتھ نا بکواس کر. ٹھیک ہے. ان کے اوپر تنقید اور چیز ہوتی ہے. یہ تنقید سے بہت آگے جا کے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تنقید ہوتی ہے.
اور اس سے آگے جا کے آپ ظاہر ہے پھر آپ کو کوئی الٹرنیٹو دینا پڑتا ہے. الٹرنیٹو ان کے پاس یا معاشی اللہ ہوتا ہے یا خلافت ہوتی ہے. وہ بھی معاشی اللہ کی ان کے خیال میں جو یہ ڈیفائن کرتے ہیں وہ دوسری شکل ہی ہوتی ہے. خلیفہ نے معاشی اللہ مطلب خلیفہ نے معاشی اللہ ایڈمنسٹریٹر نے خلیفہ بن جانا ہوتا ہے ان کی خلافت کے اندر، اگرچہ یہ خلافت نہیں ہے. اینی ہو ہم جو ہے وہ بھائی جان یہ جو وارداتی ہیں نا اس طرح کی تنقید کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے قوم کے اندر ڈپریشن کریٹ کیا جائے، برائے تنقید کی جائے اور ڈپریشن کریٹ کر کے تو لوگوں کو مرنے مارنے کے اوپر ابھارا جائے. ایک پوری نسل تیار ہو چکی ہوئی ہے اس حوالے سے. جو کسی شادی آج کل شادیاں بڑی ہو رہی ہیں، کسی شادی پہ آ کے اوپر بھی ان کو چین نہیں ہوتا، بیٹھ کے بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو منہ دیا کریں، ان کا منہ توڑا کریں آگے سے، ٹھیک ہے نا. آؤ لیکن بہرحال یہ بیماری ہر اس شخص کے اندر بزرجہ اتم پہنچی جو کہ اس کے ذریعے جو تھا وہ دنیا کے حالات کی خبر لیتا تھا. تو پورے پروجیکٹ ہیں، ریسرچ رپورٹس آ چکی ہوئی ہیں. ای یو ڈس انفو لیب اپنی جگہ کے اوپر رپورٹ موجود ہے، ابھی گوگل کر کے ای یو ڈس انفو لیب اس کو سرچ کر لیں، آپ کو پوری کی پوری ڈیٹیل مل جائیں گی. کس طرح لاکھوں پیجز جو ہیں وہ تیار کیے گئے اور جعل ساز پیجز، اور ان کے اوپر جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ آپ کے اور میرے دیے گئے ٹیکس کے ذریعے ہوتا ہے. ایسی بات ہے. اس وقت بھی آپ کو اور مجھے گالیاں بکنے کے لیے کے پی کے حکومت باقاعدہ ارب ہار روپے سالانہ اسپینڈ کرتی ہے. میرے ساتھ 18-19 ارب روپے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. ہاں وہ اسپینڈ کرتی ہے ان کے اوپر. لیکن بہرحال گفتگو شروع ہوئی ہے، پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ملا. میری تو یہ خواہش ہے. پارلیمنٹ کی وقت بڑی ہے، میرا دل بڑا ہوا. ہر جمہوریت پسند کے دل کو تسلی تشفی ہوئی کہ پارلیمنٹ کو دوبارہ مرکزی نقطہ بنایا گیا ہے. قومی اسمبلی کے سپیکر یا صادق صاحب اس کو کوارڈینیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے دونوں فریقین کو بلا کے بٹھایا ہے، اور یہ جو کہتے تھے کہ ہم تو ان کو منہ ہی نہیں لگائیں گے، وہ کشاں چلتے ہوئے گھٹنوں کے بل پاؤں کے بل وہاں پہ پہنچے ہیں اور بڑے ہنستے ہیں ساتھ باہر نکلے. تو چلیے پارلیمنٹ کو وقت ملنے لگی ہے تو ہمیں اس بات کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور اپنے حکمرانوں کو کہنا چاہیے. جو اس وقت حکمران پارٹیاں ہیں ان میں سے صرف پیپلز پارٹی ہے جو پارلیمنٹ کو مطلب جس کا جو کریڈٹ ہے اس کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کیا جانا چاہیے. وہ پارلیمنٹ کو اہمیت دے. اس کا وزیر اعظم سب سے زیادہ وقت پارلیمنٹ کو دیتا ہے. اس کے وزراء سب سے زیادہ وقت کے لیے پارلیمنٹ کے اندر دستیاب ہوتے ہیں، سیشن ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو. یہاں پہ باقی دونوں پارٹیاں ہیں، ان کے تو وزراء یا وزراء اعظم جو ہیں وہ تو سیشن کے دوران بھی دستیاب نہیں ہوتے پارلیمنٹ. ان کے وزیر اعظم مجھے یاد ہے یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ نہ صرف کہ قومی اسمبلی میں آیا کرتے تھے بلکہ وہاں پہ بھی جاتے تھے، سینٹ میں بھی جاتے تھے، ممبران کے سوالوں کے جواب دیتے تھے، پالیسی سٹیٹمنٹ دیا کرتے تھے. اپنا نواز شریف والی تو باقاعدہ چیئرمین جو سینٹ تھا وہ رو پڑا تھا کہ میں وزیر اعظم صاحب کو اتنی دفعہ بلایا ہے، وزراء کو اتنی دفعہ دعوت دی ہے، وہ نہیں آتے. ہم کیا کریں؟ ہم پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، ہم اپر ہاؤس ہیں، ٹھیک ہے. ہم ہم اس ملک میں ہم اس ملک کے جمہوری نظام میں وفاق کی نشانی ہے. میاں صاحب نے کہا کہ نہیں، ہاں پھر نہیں، ٹھیک ہے جا جو کرنا ہی کر لیں. وہ جو تھے کیا نام ہے ان کا، جن کو بعد میں انہوں نے چیئرمین سینٹ کے لیے بھی نامزد کیا تھا، نام تصویر آ رہی ہے ذہن میں، نیچے لکھیے گا. تو میاں صاحب نہیں آئے وہاں پہ بینگ وزیر اعظم. تو جب تک ہمارے سیاستدانوں کا قلعہ ہے پارلیمنٹ، وہ اس کے اندر بیٹھ کے عدلیہ کو بھی لگام ڈال سکتے ہیں، سیاست کرنے والے جرنیلوں کا بھی احتساب کر سکتے ہیں. یہ جو انتظامیہ کا منہ زور کرپٹ گھوڑا ہے اس کے اوپر بھی لگام ڈال کے سواری کر سکتے. لیکن پارلیمنٹ کو ہمہ وقت بے وقت اور تباہ کرنے کے اوپر آمادہ رہتے ہیں. بہرحال
پارلیمنٹ کو وقت ملی ہے، مجھے خوشی ہوئی، اس کا نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے، لیکن یہ جو سب سے بڑی اچیومنٹ پہلے دن ہو گئی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے یہ ڈائلاگ ہوگا، مذاکرات ہوں گے، یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے۔ نکلنا کچھ نہیں گا، وہ میں آپ کو اگلے اس میں بلاؤں گا کہ دونوں سائیڈوں پہ ایجنڈا کیا ہے اور دونوں سائیڈوں نے ایک دوسرے کو بتایا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔